سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ہمارا سلام۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں اپنا کلام۔ آئیے تو ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں آخری سجدہ، امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ جو بوقت کربلا ادا ہوا۔ چونکہ انسانیت کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے، یہ صرف جن و فرشتہ کو نہیں حاصل ہے، جس کی بابت قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اچھی تقویم سے بنایا گیا۔ پس جو شخص اچھی تقویم کو سمجھ سکے بے شک وہ اشرف و احسن ہے کہ آدمیت کی قدردانی یعنی آدم کو سجدہ کر رہا ہے۔ یہی حقیقت منشاء خداوندی ہے، اور جو کوئی منشاء خداوندی کو نہ سمجھ سکے اور آدمیت کی ناقدری یا مردم ازاری کرتا رہے وہ بدترین مخلوق ہے، جس کے بابت قول قرآن ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اس کا مقام بدترین درجوں میں ہے، یعنی سجدہ آدم سے منکر ہے۔ موجودہ انسانیت کے لیے یہی فلسفہ عبادت ہے کہ دانشمند اور سنجیدہ لوگ مثل فرشتہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں اور اشرف و احسن ہیں، اور نادان و متکبر لوگ مثل ابلیس سجدہ آدم سے انکار کر رہے ہیں جو اسفل سافلین ہیں۔ انسان کے اشرف کیفیت کا نام فرشتہ صفت موسوم ہے، اور بدکردار کیفیت کا نام شیطان خصلت مشہور ہے۔ پس سجدہ آدم میں فرشتہ اور ابلیس کا جو فلسفہ سنایا گیا وہی فلسفہ آج بھی بدستور چل رہا ہے۔ دور جاہلیت اول منشاء خداوندی کے اس فلسفہ عبادت کو انسانیت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور اعلان کر دیا کہ انسان مظہر خدا ہے، جبکہ دور جاہلیت میں طاقتور لوگ آدمیت کی ناقدری اور مردم ازاری کر رہے تھے اور مخلوق سے دور کہیں خدا کو مانتے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے، اور دنیا کے سارے جرائم میں طاق اور بدفعلی و عیاشی میں صحرائے آفاق تھے کہ اپنی جونیئر ماں، خالہ، پھوپھی، بھانجی و بھتیجی سے بھی نکاح کر لیتے تھے، یعنی سینئر بیوی کا بیٹا باپ کے مر جانے پر اپنی جونیئر ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اور اپنی مقصد براری کے لیے قتل و خون کر دینا قذاقی اور راہزنی کو اپنا خاندانی پیشہ سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود ان کا مذہبی عقیدہ تھا کہ عبادت کر لینے سے خدا گناہوں کو معاف کر دے گا، جبکہ کسی اجنبی آسمانی خدا پر بھروسہ تھا کہ وہ عبادت کے اور ہر گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ پھر گناہ نہ کرنے اور اچھا بننے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ ہر شخص جرائم پیشہ میں ملوث تھا اور خدا کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ لیتا تھا۔ مرنے کے بعد پھر جنت میں اسی طرح عیش و عشرت کے سامان مہیا ہوں گے، یہی مذہبی عقیدہ تھا۔ اسی درمیان پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کے طرز معاشرت کو دیکھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ، کیا آسمان پر کوئی خدا نہیں، ساری کائنات مظہر خدا ہے، جہاں بندہ ہے وہیں خدا ہے۔ انسانوں کو چاہیے گناہ نہ کریں، گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ انسان اشرف و احسن ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اس تحریک سے انسانیت میں میل و محبت پیدا ہوئی اور ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی کہ انسان اشرف اور مظہر خدا ہے اور انسانیت سے جدا کوئی خدا نہیں، لہذا کل انسان ہم جنس بھائی بھائی ہیں، پھر مردم ازاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ گویا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک لا الہ الا اللہ سے انسانیت کو بلند مقام حاصل ہوا کہ ساری کائنات مظہر خدا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس محمدی تحریک کو ایک فریق نے تسلیم کر لیا، یعنی فرشتہ صفت عوام نے مظہر خدا کو سجدہ کر لیا۔ فلسفہ عبادت کا یہی سجدہ اول تھا، اور جابر وہ جاہل عوام نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ آدمیت پر ظلم و ستم کرنا ان کا مقصد تھا۔ پھر اسی آدمیت کو سجدہ کیسے کرتے؟ ان کے لیے آسمان پر خدا ماننا آسان تھا کہ آدمیت پر مردم ازاری اور عیاشی بھی باقی رہے اور آسمانی خدا معاف بھی کرتا رہے۔ پس ابتدائی فلسفہ میں عبادت میں ابلیس نے اپنے تکبر سے سجدہ نہیں کیا۔ بقول شخص تکبر عزازیل راخوار کرد، بزندانے لعنت گرفتار کرد۔ اسی طرح تکبر سے کفار و مشرکین نے یستکبرون کہہ کر لا الہ الا اللہ یعنی سجدہ آدم سے انکار کر دیا، لہذا ابلیس کو جیسے رام درگاہ اور لعین کہا گیا ویسے ہی کفار و مشرکین کو اسفل سافلین کہا گیا از قرآن۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سجدہ اول کے متعلق فرشتہ اور ابلیس کے مثال پر جو خاکہ کھینچا گیا تھا
اس کا یہ تعمیری ڈھانچہ ہے جو بروئے قرآن ایک کو اشرف و احسن اور دوسرے کو اسفل سافلین سے ظاہر کیا گیا۔ اشرف و احسن ہونے کی نشاندہی اس طرح ہے جیسے کوئی ظالم و بے رحم شخص جو ہمارا دشمن ہے اور ہمیشہ در پہ آزار اور طاق میں لگا رہتا ہے، جس کے بچاؤ میں ہم ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں، جبکہ اس نے کسی موقع پر زد و کوب بھی کیا اور ہمارے اہل و عیال اس کے سامنے نالاں و غریاں بھی ہوئے، پھر بھی اس کو رحم نہ آیا۔ اگر بالا اتفاق وہ شخص کسی دکھ میں پڑ کر کراہ رہا ہے اور اس کے اہل و عیال غریاں و پریشان حال ہے اور ہمیں موقع مل گیا کہ آج ہم اس کی بے رحمی کا انتقام لے سکتے ہیں یا اس کے دکھوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، ایسی نازک حالت میں جو اپنی دشمنی یا انتقام کو نظر انداز کر کے اپنے مصیبت زدہ دشمن کے دکھوں میں حصہ لے اور اس کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کرے کہ انسانیت کی مصیبت میں انتقام اور دشمنی نہیں ہمدردی ہونا چاہیے، گویا یہ فرشتائی صفت اور اشرف ہونے کی نشاندہی ہے کہ ایسی حالت میں وہ دشمنی نہیں دیکھتا، انسانیت کی قدر و منزلت کر رہا ہے، یعنی آدم کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور جو شخص مصیبت زدہ کو دیکھ کر اپنی دشمنی اور انتقام کو سامنے رکھتا ہے، گویا اس میں ابلیسیت کار فرما ہے جو فرمان خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندھیر نگری میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو بلند مقام پر ہونا شادر فرمایا اور انسان کو بلند مرتبہ ثابت کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی تحریک شروع فرمائی، تو ابلیس نما نادان انسانوں نے اپنے بھرپور کوششوں سے بے شمار رکاوٹیں اور دکھوں کے پہاڑ سامنے کھڑے کر دیے، یہاں تک کہ گالیاں دیے، کوڑے اور پتھر پھینکے، خانوں میں زہر دیے، گھر بار چھڑائے، حملے کیے، جنگیں لڑے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنی تحریک لا الہ الا اللہ سے ہٹے اور نہ مخالفین تحریک کو روک سکے، اپنا ظلم و ستم جو کر سکے کرتے رہے، کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ کا وہ معمول تھا۔ جنہوں نے گالیاں دی ان کو دعائیں دیے، کوڑے اور پتھر پھینکے ان کے دکھوں میں عیادتیں اور شہد کی دعائیں کی، جنہوں نے زہر دیے ان سے شیریں کلامی پیش کی، جنہوں نے گھر بار چھڑایا ان سے بھی اپنی محبت برقرار رکھا، بلکہ اپنے ساتھیوں میں کسی نے سرکشی کی تو مسکرا کر ٹال دیا کہ یہ بھی زمانہ جاہلیت سے قریب ہیں، جنہوں نے تعمیل منشا میں دشمنوں کے لیے جاسوسی اور خیر خواہی کی ان کے لیے فرمایا جنگ بدر میں ساتھی تھے، کوئی بات نہیں، جنہوں نے حکم عدولی اور نافرمانی کر دی ان کو نہایت نرم اور خوش اسلوبی سے سمجھایا اور صبر کر لیا کہ کسی طرح مہذب بنایا جائے۔ بہرحال انسانی محبت اور قدر و منزلت کے ناطے دوست دشمن کسی کی بھی دل سکنی نہیں فرمائی، جس سے تحریک لا الہ الا اللہ میں پوری کامیابی و سرفرازی حاصل ہوئی کہ رفتہ رفتہ سب کے سمجھ میں آ گیا کہ انسان کا باطن اللہ ہے اور ظاہر مظہر اللہ ہے، جس کی ترجمانی حضرت بیدم وارسی نے اس طرح فرمائی ہے کہ جب سے سنا ہے یار لباس بصر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ حضور سرکار دو عالم کے اس لا الہ الا اللہ کے نصب العین سے آپ کو افضل البشر رحمت للعالمین اور حیات النبی کا شرف حاصل ہوا، یعنی اللہ کا مظہر یہ کائنات ہے اور کائنات میں اشرف انسان ہے اور انسانوں میں افضل محمد صلی اللہ ہے۔ گویا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ کا ظہور پیدائش زمانہ اول میں سجدہ اول تھا، جو سرزمین مکہ معظمہ پر ادا ہوا، یعنی دور جاہلیت اول میں انسانیت کی رہنمائی فرما کر انسانیت کو بلند مقام پر پہنچایا۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ ہے جو سرزمین کربلا پر ادا ہوا، اجسم نیازی، یعنی دور جاہلیت ثانی میں انسانیت کی رہنمائی فرما کر انسانیت کو بلند مقام پر پہنچایا، جس کے متعلق پرشوتم داس ٹنڈن نے فرمایا ہے کہ جیسے بلند قربانی امام حسین علیہ السلام نے پیش کی، دنیا میں انسانیت کو اس کے درجہ سے بلند کر دیا۔ دور جاہلیت ثانی پر ایک نظر۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ وقت آ گیا کہ تکمیل شدہ اسلام پر دور جاہلیت پھر نمودار ہوا کہ خدا کو پھر آسمان پر ماننے لگے، قرآن اور نماز، حج اور قربانی کے پابند ہو کر انسانیت پر ظلم و ستم، لوٹ مار، عیاشی و بدفعلی بھی کرنے لگے اور منہ سے کہتے بھی تھے کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کو خدا معاف کر دے، حالانکہ قرآن میں ممانعت ہو چکی تھی۔ وَلَا تَنْكُوا مَا نَقُوا أَبَادَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، سورہ نساء پارہ 4، کہ نکاح نہ کرو ان سے جن سے نکاح کیا باپو تمہارے نے، از قرآن، مگر یزید نے حضرت عائشہ سے نکاح کرنا چاہا اور پیغام دیا، اج ناشبان ملک ازوز نحال احمد ڈسٹرکٹ جج، اور یزید نے یہ بھی کہا کہ ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، البتہ قرآن پر عمل کریں گے۔ یہ کتنا بڑا خوبصورت فریب تھا کہ قرآن ماننے کا اقرار بھی تھا اور زمانہ جاہلیت پر عمل درآمد تھا۔ اسی طرح نماز کے متعلق بھی فریب تھا کہ قرآن میں حکم ہے انا آتینا کل کوثر
فصل لے رب کا ونہر کہ کوثر ملنے کے بعد رب کے لیے نماز 7 قربانی کے۔ مگر نمازوں میں زمانہ جاہلیت کے عیاشی و بدکاری کے خرافات کو پڑھنا اور اسی میں غرق رہنا اور مردہ مزاری اور قتل و خون کو قربانی سمجھنا اور خدا کو بھی مانتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کر دے گا، گویا زمانہ جاہلیت اول میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کل باتیں دور جاہلیت ثانی میں مسلمان بن کر اسلام کے نام سے کر رہے تھے، اور اعلان یہ تھا کہ حسین ابن علی ہمارے ہاتھوں پر بیعت کرے، ہم وقت کے بادشاہ اور مذہب کے امام ہیں۔ چونکہ یزید کے باپ معاویہ حضرت علی پر لعن طعن کا خطبہ کر چکے تھے، خطبے پر اعتراض کرنے والوں کو زندہ درگور کر چکے تھے، ایک شخص کو گدھے کی خال میں کس کر نظر عاطس کر چکے تھے، اور اپنی تعلیم و تربیت و وصیت سے شہزادہ یزید کو جانشینی سونپ چکے تھے، پھر کس کی ضرورت تھی کہ یزید کے سامنے اف کر سکے؟ یعنی جس دین کے متعلق قرآن نے فرمایا تھا وہ اسلام وقت معاویہ و یزید ختم ہو رہا تھا، اور جاہلیت اول کو پھر اسلام منوایا جا رہا تھا، اور محمدی اسلام و پیغمبر اسلام کی دل کھول کر توہین کی جا رہی تھی۔ یزید تو یہاں تک پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ حضرت محمد نے ملک گیری کے لیے ڈھکوسلا بنا رکھا تھا کہ فرشتہ مجھ پر وہی لاتا، گویا محمدی اسلام ختم ہو چکا تھا، گویا محمدی اسلام ختم ہو چکا تھا۔ اور آگے کے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے آپ حضرات۔ ہاں تو ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تصوف کی روشنی میں لے کر آخری سجدہ۔ اور آخر میں آپ کا نیازمند خادم اور بھائی آپ تمام ناظرین سے عزیزانہ گزارش کرتا ہے کہ ہمارے اس محمدی پیغام اور کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچے اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جب یہ ہمارا محمدی پیغام اور کلام آپ کے دل میں اتر جائے تو کمنٹ میں لبیک یا حسین لکھ کر حسینی فیض حاصل کر لیں، اور محبت میں جھوم کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہم پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔